افغان طالبان کی طرف سے عسکریت پسندوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے اور سرحد پار دہشت گردانہ کارروائیوں سمیت دیگر حل طلب معاملات کے حل کے حوالے سے عملی اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے مابین ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ گزشتہ مذاکراتی دور میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مربوط کارروائیوں پر اتفاق کے باوجود دونوں فریق ایک دوسرے پر سرحدی خلاف ورزیوں، فضائی حملوں اور دہشت گرد گروہوں کی حمایت کے الزامات لگا رہے ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بد اعتمادی، باہمی الزام تراشی اور کشیدگی برقرار رہنے کی وجہ سے 6 نومبر کو استنبول میں ہونے والے مذاکرات کی کامیابی کے امکانات معدوم ہیں۔ مبصرین کے مطابق مذاکرات میں دونوں ممالک کے مابین جنگ بندی میں توسیع تو ہو سکتی ہے، تاہم دونوں ممالک میں بڑھتی کشیدگی کے دوران کسی بریک تھرو کی کوئی امید نہیں۔ خیال رہے کہ 25 سے 30 اکتوبر تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات ایک لحاظ سے ناکام رہے تھے، کیونکہ مذاکراتی دور میں دونوں ممالک کے مابین دہشت گردی کی مانیٹرنگ کے حوالے سے میکانزم طے نہیں ہو پایا تھا، لیکن ان مذاکرات میں سیز فائر کو 6 نومبر تک توسیع دے دی گئی تھی۔ تاہم پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے مابین گزشتہ مذاکرات کے دور میں جن معاملات پر ڈیڈ لاک موجود تھا، وہ ڈیڈ لاک تاحال برقرار ہے، جبکہ دونوں ممالک کے مابین مذاکرات شروع ہونے سے قبل جو ماحول ہونا چاہیے تھا وہ ماحول بھی اب کہیں دکھائی نہیں دیتا، جو مذاکرات کی کامیابی کے لیے اچھا شگون نہیں۔ تاہم مبصرین کے مطابق اگر حالیہ صورتحال میں دونوں ممالک صرف جنگ بندی پر ہی اتفاق کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی پیشرفت قرار پائے گی۔ مبصرین کے مطابق مذاکرات کے اگلے مرحلے کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ طرفین کی جانب سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کا شدید فقدان ہے۔ 30 اکتوبر سے اب تک دونوں اطراف سے تند و تیز بیانات جاری کیے گئے ہیں۔ افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حال ہی میں ایک بیان دیا کہ استنبول مذاکرات میں افغان حکومت نے پاکستان کی جانب سے سیکورٹی خدشات کے حامل افراد کو ڈی پورٹ کرنے کی پیشکش کی، لیکن پاکستان نے انکار کرتے ہوئے انہیں افغانستان میں ہی روکنے کا مطالبہ کیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی حالیہ کارروائیاں اور فضائی حملے امریکی افواج کو بگرام ایئر بیس پر واپس لانے کی راہ ہموار کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، جبکہ امریکہ کے ڈرون پاکستان کی فضائی حدود سے گزر کر افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ مجاہد نے مزید کہا کہ پاکستان کا واحد مطالبہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن ٹی ٹی پی افغان حکومت کی ماتحت نہیں اور یہ پاکستان کی اپنی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اس لیے افغانستان اس بارے کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھا رہا۔ ذبیح اللہ مجاہد کی ہرزہ سرائی کے جواب میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے ان کے بیانات کو مکاری اور گمراہ کن قرار دیا اور کہا کہ طالبان حکومت افغانستان کی نمائندہ نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور نسلی گروہوں، خواتین، بچوں اور اقلیتوں پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ طالبان حکومت میں گہرے اندرونی اختلافات ہیں اور یہ افغان عوام کو اظہار رائے، تعلیم اور سیاسی نمائندگی جیسے بنیادی حقوق سے محروم کر رہی ہے۔ خواجہ آصف کا یہ رد عمل پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری سرحدی تناؤ اور مذاکرات کے تناظر میں سامنے آیا۔ واضح رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 6 نومبر 2025 کو استنبول میں ہونے والے مذاکرات کا تیسرا دور ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں ہوگا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروہوں کو پناہ دی جا رہی ہے جو پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان پاکستان پر فضائی حملوں اور سرحدی خلاف ورزیوں کا الزام لگا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین جنگ بندی برقرار ہے، تاہم مذاکرات کے اگلے دور میں جنگ بندی کی نگرانی اور معاہدے کی نکات پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر بات چیت ہوگی۔ تاہم دونوں ممالک کے مابین پائے جانے والے عدم اعتماد اور جاری الزامات کی وجہ سے کسی بڑی پیش رفت کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ پاکستانی عسکری قیادت نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ اگر افغان طالبان کی جانب سے سرحدی حملے اور دراندازی کی کوششیں جاری رہیں تو جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے۔ مبصرین کے مطابق جنگ بندی کے باوجود پاکستان اور افغانستان کے مابین تلخی اور کشیدگی تاحال موجود ہے۔ سرحدیں بند ہیں، دونوں ممالک کی جانب سے اعتماد سازی کے بجائے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔
مثبत पैगामात देने की बजाय एक दूसरे को बदनाम करने के लिए गाने बनाए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल जो की तू है। जिन मामलात पर दोनों ममालिक में डेडलॉक मौजूद था वो अभी तक बरकरार है। उनका मजीद कहना था कि 25 से 30 अक्टूबर तक होने वाले मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी और मजीद मुज़ाकरात पर इत्तफाक अच्छी बात थी, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी जो मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ा पाती, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। इसलिए 6 नवंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से किसी बड़े ब्रेक थ्रू की कोई उम्मीद नहीं। ताहम इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि तुर्किया और कतर की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में एक फ्रेमवर्क तय हो जाए जिसमें सरहदी निगरानी, मालूमात का तबादला और मरहलावार इक़दामात शामिल हों, लेकिन ये पेशरफ्त कशीदगी के खात्मे और फौरी अमन की ज़ामिन नहीं होगी, लेकिन कशीदगी को कम ज़रूर कर देगी। मुबस्सरीन के बकौल इस्लामाबाद का कहना है कि दहशत गर्दी में मुलव्विस गिरोह अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जबकि काबुल का कहना है कि इन दहशत गर्द गिरोहों पर उनका मुकम्मल कंट्रोल नहीं, इसलिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यही वजह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बदएतमादी की दीवार खड़ी है। इसीलिए आमदा मुज़ाकरात की कामयाबी के बारे में किसी को भी कोई खुश फहमी नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।